السلام علیکم فرینڈ، سال 2021 پاکستان آرم فورسز کے لیے کیسا رہا، اس پر تفصیلاً بات کریں گے۔ اس دوران بہت سی اچھی ڈیولپمنٹس ہوئیں، ان کو ون بائی ون آپ کے ساتھ شیئر کیا جائے گا۔ سو لیٹس سٹارٹ۔ پاکستان آرم فورسز کے حوالے سے سال کا آغاز 7 جنوری 2021 کو ہونے والے فتح 1 ملٹیپل راکٹ لانچ سسٹم کے ٹیسٹ کی خبر سے ہوا۔ یہ اس سسٹم کا پہلا آفیشیل ٹیسٹ تھا۔ اس سسٹم کی رینج 140 کلومیٹر بتائی گئی تھی، جبکہ اس راکٹ میں ڈیول پلس موٹر کا استعمال کیا گیا ہے، جو اس کو تھرو آؤٹ دا فلائٹ اپنی زیادہ سپیڈ برقرار رکھنے میں مدد دیتی ہے۔ اس کے بعد پاک نیوی نے سب مرین سے ایک اینٹی شپ کروز میزائل اور ایک ٹارپیڈو کا تجربہ کیا۔ ممکنہ طور پر یہ ایگزاسٹ اینٹی شپ میزائل کا سب مرین لانچ ورژن تھا۔ ٹیسٹ کے دوران اینٹی شپ میزائل اور ٹارپیڈو نے کامیابی سے اپنے اہداف کو نشانہ بنایا۔ پاک فضائیہ کے سابقہ سربراہ مجاہد انور خان نے اس ماہ ترکی کا دورہ کیا۔ جنوری کے ہی مہینے میں پاک آرمی کی طرف سے CH-4 ڈرون کی ایکوزیشن کی مستند ذرائع سے خبر سننے کو ملی۔ 20 جنوری کو شاہین 3 بیلسٹک میزائل کا کامیاب تجربہ کیا گیا، جبکہ ترکی میں پاک نیوی کی بابر کلاس یعنی ملجم کارویٹ کی دوسری شپ کی کنسٹرکشن کا آغاز بھی اسی ماہ ہوا۔ 29 جنوری کو چین سے آرڈر کی جانے والی 4 ٹائپ 54 AP فریگیٹس کے سلسلے کی دوسری شپ کی لانچنگ ہوئی۔ یاد رہے کہ فروری کے مہینے میں ہی پاکستان ایئر فورس سے متعلق J-10C کا ایک اسکیل ماڈل سوشل میڈیا کی زینت بنا رہا، جس پر مختلف طرح کے تبصرے دیکھنے اور سننے کو ملے۔ 3 فروری 2021 کو پاکستان کی آرمی اسٹریٹجک فورس کمانڈ نے غزنوی شارٹ رینج بیلسٹک میزائل کا کامیاب تجربہ کیا۔ اس میزائل کی رینج 290 کلومیٹر بتائی جاتی ہے۔ پاکستان اور ترکی کی اسپیشل فورسز ایکسرسائز پاکستان میں اسی ماہ منعقد ہوئی۔ پاکستان نیوی کے سربراہ ایڈمرل محمد امجد خان نیازی نے چین کے گلوبل ٹائمز اخبار کو انٹرویو دیا، جس میں پاک نیوی اور چائنیز نیوی کے باہمی تعلقات کے علاوہ نیوی کی فیوچر ایکوزیشن پر روشنی ڈالی گئی۔ اس انٹرویو میں شیلو واٹر سب مرین اور نئے ہیلی کاپٹرز کی ایکوزیشن قابل ذکر رہی۔ 10 فروری کو چائنیز سورسز کی طرف سے WS-13 انجن کی J-31 اور JF-17 تھنڈر کے لیے تیاری کا دعویٰ کیا گیا۔ یاد رہے کہ اس سے پہلے 2020 میں ایک چائنیز سورس نے WS-13 IPE یعنی امپرووڈ پاور انڈین ورژن کا بھی دعویٰ کیا تھا، جس کی سیریل پروڈکشن کے جلد امکان کا اس وقت کہا گیا تھا۔ پاکستان نیوی نے امن سیریز کی ایک اور ایکسرسائز کا انعقاد فروری کے مہینے میں کیا، جس میں دنیا بھر کے 50 سے زائد ممالک کی نیویز نے شرکت کی۔ اس ایکسرسائز میں روایتی حریفوں روس اور امریکہ کے علاوہ نیٹو ممالک کی نیویز نے بھی شرکت کی۔ اس ایکسرسائز کو دنیا بھر کے نامور میڈیا آؤٹلیٹس میں کوریج دی گئی اور پاکستان کی امن کوششوں کو سراہا گیا۔ 17 فروری کو پاکستان آرمی نے جدار الحدید مشقوں کا آغاز کیا۔ پاک نیوی اور رشین نیوی میں بائیلیٹرل ایکسرسائز عربین سی میں فروری کے مہینے میں کنڈکٹ کی گئی۔ 23 فروری کو پاکستان اور یوکرین کے درمیان T-80 ٹینک کی اپ گریڈ سے متعلق معاہدے پر دستخط ہوئے۔ فروری کے ہی مہینے میں پاک فضائیہ کے سابقہ سربراہ نے میڈیا کے ساتھ غیر رسمی گفتگو میں گزشتہ برس یعنی 2021 میں نئے طیارے اور نئے ایئر ڈیفنس سسٹم کی ایکوزیشن کا تذکرہ کیا۔ 7 مارچ کو پاک آرمی میں VT-4 ٹینک کے دوسرے بیچ کی فراہمی کی خبر سننے کو ملی۔ 10 مارچ کو انڈین میڈیا نے ایک پاکستانی بیلون کو قبضے میں لینے کی خبر شیئر کی، جس کو دنیا بھر کے میڈیا آؤٹلیٹس نے خوب شہ سرخیوں میں جگہ دی۔ شاہپور 2 ڈرون کو پاکستان ڈے پریڈ میں انویل کیا گیا۔ پاکستان ایروناٹیکل کمپلیکس کامرا نے اپنے ڈرون کی تفصیلات جاری کی۔ پاکستان آرمی کی اسٹریٹجک فورس کمانڈ نے 26 مارچ کو شاہین 1A کا کامیاب تجربہ کیا، جس کی رینج 900 کلومیٹر بتائی گئی تھی۔ اسی ماہ پاکستان ایروناٹیکل کمپلیکس کامرا نے اپنے ہائی سپیڈ ٹارگٹ ڈرون کی تفصیلات بھی جاری کی، جس سے فیوچر میں لوئٹرنگ منیشن کی راہ ہموار ہوئی ہے۔ پاک فوج کے چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی نے ترکی کا دورہ کیا، جس میں انہوں نے TB2 اور اکینجی ڈرون بنانے والی کمپنی بیکر کا بھی دورہ کیا۔
3 اپریل کو تھنڈر بلاک 1 کے تمام طیاروں کی بلاک 2 اسٹینڈرڈ پر اپ گریڈ کی خبر سننے کو ملی، جبکہ اسی ماہ آئیڈیاز دفاعی نمائش کی 2022 میں منعقد کرائے جانے کی خبر بھی جاری کی گئی۔ پاک آرمی کو FD-2000 یعنی HQ-9 سرفیس ٹو ایئر میزائل کی ڈیلیوریز کی خبر بھی اسی ماہ سننے کو ملی۔ 6 اپریل کو روسی وزیر خارجہ نے کئی سال بعد پاکستان کا دورہ کیا، جبکہ اسی ماہ پاکستان نے عراق میں دفاعی نمائش کا انعقاد کیا۔ 27 اپریل کو JF-17 تھنڈر بلاک 3 کے دوسرے پروٹوٹائپ کی تصویر منظر عام پر آئی، جس میں اس ایئر کرافٹ کو پہلی مرتبہ PL-10 ہائی آف بور سائڈ میزائل سے لیس دیکھا گیا۔ اسی ماہ چائنیز میڈیا سورسز میں تھنڈر بلاک 3 پر J-20 اسٹیلتھ ایئر کرافٹ پر استعمال ہونے والے چند سسٹمز، خاص طور پر PL-15 ہیلمٹ ماؤنٹڈ ڈسپلے اور PL-10 ایئر ٹو ایئر میزائل کی انٹیگریشن کا ذکر کیا گیا۔ 1 مئی کو پاکستان کی ترکی میں تیار کی جانے والی ملجم کارویٹس کے سلسلے کی دوسری شپ کی کیل لیئنگ سیرمنی کا انعقاد ہوا۔ اسی ماہ پاکستان نیوی نے کینیڈین اور US نیول شپس کے ساتھ مشترکہ ایکسرسائز منعقد کی۔ جنرل قمر جاوید باجوہ اور جنرل فیض حمید نے 10 مئی کو افغانستان کا ہنگامی دورہ کیا۔ نائجیریا کی ایئر فورس نے اپنے فلیٹ میں JF-17 تھنڈر کو باقاعدہ شامل کیا۔ پاکستان آرمی کے ایئر ڈیفنس یونٹس نے مصر کی آرمڈ فورسز کے ساتھ مشترکہ ایئر ڈیفنس ایکسرسائز میں مصر میں ہی حصہ لیا۔ پاک نیوی میں لانگ رینج میری ٹائم پیٹرول ایئر کرافٹ کی ٹیسٹنگ کا آغاز کیا گیا۔ واضح ہے کہ اس کے بعد اس طیارے کو میری ٹائم پیٹرول ایئر کرافٹ کنورژن کے پروسیس سے گزرنا ہے۔ 15 مئی کو رشیا ٹوڈے میں پاکستان کی جانب سے امریکہ کو اڈے نہ دینے سے متعلق ایک آرٹیکل شائع کیا گیا۔ اسی ماہ JF-17 تھنڈر کو ترکی میں مشقوں میں حصہ لینے کے لیے بھیجنے کا اعلان کیا گیا۔ 29 مئی کو پاکستان، ترکی اور آذربائیجان کی آرمڈ فورسز کے درمیان مشترکہ مشقوں کی خبر IDA کی طرف سے ڈیفنس اپڈیٹ 180 میں کور کی گئی۔ پاکستان ایئر فورس کی جانب سے چین سے حاصل کردہ ونگ لانگ 2 ڈرون کو آپریشنلائز کیے جانے کی خبر سننے کو ملی۔ اسی ماہ FC بلوچستان کے پاس آرمر وہیکلز کی خبر بھی آپ کے ساتھ شیئر کی گئی۔ جنرل قمر جاوید باجوہ نے جون کے مہینے میں یوکرین کا دورہ کیا، جس میں انہوں نے یوکرین کی مختلف اسلحہ ساز فیکٹریوں کا دورہ کیا۔ اسی ماہ پاکستان نیوی کی ملجم کارویٹس کے لیے MBDA کے تیار کردہ البیٹراس نیکسٹ جنریشن سرفیس ٹو ایئر میزائل کی خبر آپ کے ساتھ شیئر کی گئی۔ چوتھی ملجم کارویٹ کی کنسٹرکشن کا باقاعدہ آغاز جون 2021 میں ہوا۔ اسی ماہ ترکی میں اناتولین ایگل مشقوں کا آغاز ہوا، جس میں پاکستان ایئر فورس کے JF-17 تھنڈر، قطر کے رفال اور ترکی کے F-16 طیاروں نے شرکت کی۔ اس کے علاوہ آذربائیجان کی فضائیہ بھی اس ایکسرسائز میں شریک ہوئی۔ 20 جون 2021 کو پاکستان کی افغانستان کے ساتھ ملحقہ سرحد پر باڑ کے کام کی 90% تکمیل کی خبر سننے کو ملی۔ جون میں ہی پاک آرمی کے ایک اعلیٰ سطحی وفد نے آذربائیجان کا دورہ کیا۔ پاکستان آرمی کو اسی ماہ VT-4 ٹینک کے مزید یونٹس کی ڈیلیوریز بھی کی گئیں۔ 26 جون کو پاک فضائیہ کے F-16 طیاروں کی جانب سے افغانستان میں شرپسندوں کے ٹھکانوں پر سٹرائکس کی خبر سننے کو ملی۔ جولائی کے مہینے میں پاکستان ایئر فورس کے موجودہ سربراہ نے ترکی کا دورہ کیا، جہاں انہوں نے TFX پروجیکٹ کو لیڈ کرنے والی ترک ایروسپیس انڈسٹریز کا بھی وزٹ کیا۔ پہلی جناح کلاس شپ کی ڈیزائن اور ڈیولپمنٹ فیز کا آغاز جولائی میں ہوا۔ جولائی کے ہی مہینے میں ہمسایہ ملک افغانستان میں طالبان کی پیش قدمی میں تیزی آئی۔ اسی ماہ مختلف سورسز کی جانب سے J-10C کی پاک فضائیہ میں شمولیت کی خبریں دی گئیں۔ چائنیز صدر شی جن پنگ نے اپنے ایک بیان میں کہا کہ چین ہمیشہ پاکستان کا ساتھ دے گا۔ 9 جولائی کو پاک نیوی کی طرف سے 2 مائن ہنٹرز شپس کی ایکوزیشن کی خبر سننے کو ملی۔ پہلی ٹائپ 54 AP فریگیٹ کے سی ٹرائلز شروع کیے گئے۔ افغان طالبان نے 14 جولائی کو پاکستانی سرحد کے ساتھ بارڈر کراسنگ پر قبضہ کر لیا۔ برطانیہ اور پاکستان کی نیوی نے مشترکہ مشقیں کنڈکٹ کی۔ پاکستان کی طرف سے محدود تعداد میں روس سے AK-103 رائفلز کی ایکوزیشن کی خبر سننے کو ملی، جو غالباً منسٹری آف انٹیریئر کی جانب سے ایکوائر کی گئی۔ پاک نیوی کی ذوالفقار کلاس فریگیٹ نے روس کا دورہ کیا۔ افغانستان میں بڑھتی کشیدگی کو لے کر پاک فوج کے ریگولر ٹروپس کو افغان سرحد پر تعینات کیا گیا۔
قطر نے پاک نیوی کے لیے سی کنگ ہیلی کاپٹرز فراہم کیے۔ سب سے پہلے تھنڈر کو پاکستان ایروناٹیکل کمپلیکس نے کامیابی سے اوور ہال کیا۔ کراچی شپ یارڈ میں نئے سسٹمز کا باقاعدہ افتتاح کیا گیا۔ اس تقریب میں وزیر اعظم نے بطور مہمان خصوصی شرکت کی۔ 12 اگست کو پاکستان کی اسٹریٹجک فورس کمانڈ نے غزنوی بیلسٹک میزائل کا کامیاب تجربہ کیا۔ یہ ایک سال میں اس شارٹ رینج بیلسٹک میزائل کا دوسرا تجربہ تھا۔ پاک آرمی کے T-80UD ٹینک کے اپ گریڈ پروگرام کا باقاعدہ آغاز ہوا۔ 15 اگست کو اشرف غنی اور اس کے ہواری افغانستان سے فرار ہو گئے، جبکہ طالبان نے دارالحکومت کا کنٹرول حاصل کر کے افغانستان پر اپنا مکمل کنٹرول حاصل کر لیا۔ اسی دوران PIA کے پائلٹ نے ایک شاندار کارنامہ سر انجام دیتے ہوئے کئی مسافروں کو فلائٹ کے ذریعے پاکستان بحفاظت پہنچایا۔ اسی ماہ ترکی میں جاری دفاعی نمائش میں پاکستان کی نیسکوم اور ترک ایروسپیس انڈسٹریز کے درمیان ان کا ڈرون پر مل کر کام کرنے سے متعلق معاہدہ طے پایا۔ 23 اگست کو تھنڈر بلاک 3 کی نئی تصویر منظر عام پر آئی، جبکہ اسی ماہ پاکستان آرمی نے فتح 1 ملٹیپل راکٹ لانچ سسٹم کا دوسرا تجربہ کیا۔ پاکستان اور قازقستان کے درمیان مشترکہ مشقوں کا انعقاد ہوا۔ ونگ لانگ 2 ڈرون اور C-8-4 ڈرون کی مزید سیٹلائٹ امیجز شیئر کی گئیں، جس میں یہ ڈرون دونوں سروسز کی بیسز پر دکھائے گئے۔ اسی ماہ 25 تاریخ کو تھنڈر بلاک 3 کی پہلی مرتبہ فرنٹ اینگل سے ٹیکسی کرتے ہوئے تصویر منظر عام پر آئی۔ پاک آرمی میں الخالد 1 ٹینک کے ایک بیچ کی انڈکشن ہوئی۔ 29 اگست کو ہیوی انڈسٹریز ٹیسلا کی طرف سے مقامی طور پر آرٹلری گن کی تیاری کی خبر سننے کو ملی۔ تھنڈر بلاک 3 کی سیریل پروڈکشن سے متعلق ایک نیوز چینل میں ڈاکومنٹری نشر کی گئی۔ اسی ماہ نیوی میں ٹیسٹنگ کے بعد لانگ رینج میری ٹائم پیٹرول ایئرکرافٹ سی سلطان کی انڈکشن ہوئی۔ پاک فضائیہ کے سابقہ سربراہ سہیل امان نے ایک انٹرویو میں چین کی جانب سے پاکستان کو J-20 اسٹیلتھ ایئرکرافٹ کی فروخت کی اجازت کی بات کی۔ اس کے علاوہ انہوں نے بلاک 3 اور J-10C کی صلاحیت پر بھی تبصرہ کیا۔ 12 ستمبر کو پاکستان، ترکی اور آذربائیجان کی آرمڈ فورسز کے درمیان 3 بردرز ایکسرسائز کا آغاز ہوا۔ اسی ماہ پاکستان ایئر فورس کی اسپیس کمانڈ کی موجودگی کا تذکرہ ایک ویڈیو فوٹیج میں دیکھنے کو ملا۔ پاک نیوی کی ملجم کارویٹس کے لیے چائنیز ساختہ ہیلی کاپٹر کی ممکنہ ایکوزیشن کا ہنٹ ایک ویڈیو کے ذریعے دیا گیا۔ 19 ستمبر کو پاکستان آرمی نے مصر میں ہونے والی کثیر ملکی ایکسرسائز برائٹ سٹار میں شرکت کی۔ 25 ستمبر کو جوہائی ایئر شو کے موقع پر JF-17 تھنڈر کے ساتھ سپر سونک HT-1A میزائل کو دکھایا گیا۔ 25 ستمبر کو ہی عراقی ایئر فورس کے وفد نے پاکستان کا دورہ کیا، جس کے بعد میڈیا پر عراقی ایئر فورس کی طرف سے تھنڈر میں دلچسپی کی خبر اور ممکنہ ایکوزیشن کی غیر مصدقہ خبر دی گئی۔ جوہائی ایئر شو کے موقع پر چین نے دوسرے اسٹیلتھ ایئر کرافٹ اور ممکنہ 6 جنریشن طیارے کی ڈیولپمنٹ کا اظہار کیا۔ پاکستان اور روس کی ڈروزبا یعنی فرینڈشپ سیریز کی 6ٹھی ایکسرسائز کا آغاز روس میں ہوا۔ 1 اکتوبر کو ہی چین کی طرف سے تمام ایئر کرافٹس میں مرحلہ وار مقامی انجنز کی تنصیب کا ذکر کیا گیا۔ 8 اکتوبر کو سعودی عرب کے F-15 ایگل طیاروں نے پہلی مرتبہ پاک نیوی اور رائل سعودی نیوی کی مشترکہ ایکسرسائز نسیم البحر میں شرکت کی۔ ان طیاروں سے ہارپون اینٹی شپ میزائل کی لائیو فائرنگ بھی کنڈکٹ کی گئی۔ 10 اکتوبر 2021 کو محسن پاکستان ڈاکٹر عبدالقدیر خان کی وفات ہوئی۔ اکتوبر میں VT-4 ٹینک کی اسٹرائک فارمیشن میں شمولیت کی آفیشیل تصدیق کی گئی۔ 14 اکتوبر کو پاک آرمی میں HQ-9 لانگ رینج سرفیس ٹو ایئر میزائل کی باقاعدہ شمولیت کی سرکاری سطح پر تصدیق کی گئی۔ اسی ماہ آذربائیجان کی طرف سے تھنڈر بلاک 3 میں دلچسپی کی سرکاری سطح پر تصدیق بھی کی گئی۔ چیک ریپبلک میں ہونے والی ایک دفاعی نمائش میں پاکستان کی گلوبل انڈسٹریل اینڈ ڈیفنس سولوشن نے شاپر 2 ڈرون کے آرمڈ ورژن کی پاک آرمی میں ٹیسٹنگ اور مصر میں ہونے والی دفاعی نمائش میں اس کو باقاعدہ انویل کیے جانے کا اعلان کیا۔ نومبر میں مختلف سورسز نے J-10C کی پاکستان میں شمولیت کی خبر دی، جس میں یہ دعویٰ کیا گیا کہ J-10C اگلے سال پاک فضائیہ میں شامل کر دیا جائے گا۔ ٹائپ 54 AP فریگیٹس کے سلسلے کی پہلی شپ PNS تغرل چین میں پاکستان نیوی کے حوالے کی گئی۔ اسی ماہ J-10C کی پاسبل ایکوزیشن کی اس وقت سیمی آفیشیل تصدیق ہوئی جب اس طیارے کا ایک اسکیل ماڈل ایئر ہیڈ کوارٹر میں ایئر چیف کے آفس میں دیکھا گیا۔ امریکی اور پاکستانی بحریہ کے درمیان مشترکہ مشقیں کنڈکٹ کی گئیں۔ PAC کامرا کو دبئی ایئر شو کے موقع پر K-8 سے متعلق 2 کانٹریکٹ ایوارڈ کیے گئے۔ 25 نومبر کو شاہین 1A بیلسٹک میزائل کا کامیاب تجربہ کیا گیا۔ اسی ماہ افغانستان سے مبینہ طور پر کچھ آرمرڈ وہیکلز کی پاکستان منتقلی کی خبریں بھی سننے کو ملی۔ مصر میں ہونے والی دفاعی نمائش ایڈیکس میں شاپر 2 ڈرون کا آرمڈ ورژن انویل کیا گیا۔
پاک فضائیہ کی طرف سے نئے ریڈارز کی ڈپلائمنٹ کی خبر سننے کو ملی، جس میں چائنیز ساختہ YLC-18A ریڈار قابل ذکر ہے۔ پاک نیوی نے مین پورٹیبل سرفیس ٹو ایئر میزائل کا تجربہ کیا۔ 8 دسمبر کو پاک نیوی اور کراچی شپ یارڈ نے مل کر ہنگور کلاس سب مرین کی کنسٹرکشن کا باقاعدہ آغاز کیا۔ پاک آرمی نے وکٹری شیلڈ ایکسرسائز کا انعقاد کیا، جس میں آرمی ایویشن کے گن شپ ہیلی کاپٹرز نے بھی شرکت کی۔ پاکستان اور رائل سعودی آرمی کی ایکسرسائز کا آغاز سعودی عرب میں ہوا۔ پاکستان آرڈننس فیکٹریز نے BW-20 اور BW-21 بیٹر رائفلز پروٹوٹائپ ریویل کی، جبکہ اسی ماہ افغانستان میں مبینہ پاکستانی ڈرون سٹرائک کی خبر بھی سننے کو ملی۔ JET&CE کی سرکاری سطح پر 2022 میں انڈکشن کی باقاعدہ تصدیق انٹیریئر منسٹر نے کی۔ پاک آرمی کی اسٹریٹجک فورس کمانڈ نے بابر 1B کروز میزائل کے ایکسٹینڈڈ رینج ورژن کا کامیاب تجربہ کیا۔ JF-17 تھنڈر کے ڈیول انجن ورژن کی تیاری سے متعلق ایمبیگوس قسم کی تحریر منسٹری آف ڈیفنس پروڈکشن کی رپورٹ میں دیکھنے کو ملی، جبکہ اس سال کا اختتام گزشتہ برس کی طرح تھنڈر بلاک 3 کی خبر پر ہوا۔ اس سال کے اختتام پر جہاں JF-17 تھنڈر بلاک 3 کے کچھ طیاروں کو رول آؤٹ کیا گیا، اسی طرح سے لاسٹ ایئر کے اینڈ پر تھنڈر بلاک 3 کی پروڈکشن کے آغاز کی خبر کے ساتھ سال کا اختتام ہوا تھا۔ فرینڈز، اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کر لیں، اور ہمارے فیس بک پیج کا لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے، اس کو بھی ضرور فالو کریں۔ امید ہے اس ویڈیو سے آپ کی انفارمیشن میں اضافہ ہوگا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔